ہماری بگڑی بنی رہے گی صلی اللہ۔ نعت لکھنے کی سعادت مجھ کو جیسے ہی ملی، مرتبہ اہل ہنر میں بول بالا ہو گیا، بس سبھی مطلع کہا تھا نعت کا میں نے سہیل، میرے کمرے میں اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ علیہ وسلم یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے مال۔ آج جسے دیکھیں وہ حصول مال کی کوششوں میں، حصول مال کی کوششوں کی دوڑ میں آگے سے آگے جانا چاہتا ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے، ایک تصور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ سے زیادہ ہم نے مال جمع کر لیا، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ مال آ گیا تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پارہ نمبر 30 اما پارہ سورہ نمبر 102، پہلی اور دوسری آیہ کریمہ۔ میں اپنی گفتگو میں عموماً آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن، احادیث اور اپنی عام زندگی عصر جدید کے حوالے سے، اس نئے زمانے کے حوالے سے گفتگو کیا کرتا ہوں، اور جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچا وہ باتیں آپ کے گوشے گزار کیا کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ واشگاف الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے مال کی کثرت حوث نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا، تمہارے ذہنوں سے یہ تصور محو ہو چکا ہے کہ تمہیں مر کے ہمارے پاس آنا ہے۔ دیکھیے، دو کانسیپٹ ہیں، ایک زندگی اور ایک موت، دو تصورات ہیں نا۔ زندگی ایک پکا تصور نہیں ہے، مطلب زندگی ہمارے پاس تو ہے، ہمارے ساتھ تو ہے، ہم زندہ تو ہیں، لیکن یہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ کب ختم ہو جائے۔ لیکن موت یقینی ہے، زندگی غیر یقینی ہے، موت یقینی ہے۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی کے لیے جو 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی ہے، ہم نے اپنا مقصد کیا سامنے رکھا ہے کہ کثرت مال، بس مال ہمارے پاس جمع ہو جائے، ہمیں دنیا بھر کی آسائشیں حاصل ہو جائیں گی اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، جبکہ پلاننگ ہمیں آخرت کی کرنی ہے، جہاں ایک انلمیٹڈ لائف ہے، ہماری ایک لامحدود زندگی ہے۔ ہم نے اسی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ ہم کماتے ہیں، ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہماری ساری تگو دو صرف اور صرف مال کے لیے۔ یہ عموم کے لیے کہہ رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسا نہ کرتے ہوں، لیکن عموماً مجھ سے جن لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے وہ مجھ سے برکت کے لیے وظیفہ پوچھتے ہیں، دعائیں پوچھتے ہیں۔ جن لوگوں سے ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے وہ مال میں برکت کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا وظیفہ تو ہوگا کہ جس سے مال میں برکت ہو جائے۔ دیکھیے، ایک چیز ہے کثرت اور ایک چیز ہے برکت۔ جب آپ کسی عالم سے، کسی بزرگ سے بات کرتے ہو تو آپ لفظ استعمال کرتے ہو برکت کا، لیکن لاشعوری طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں آپ کے ذہن میں کثرت کی بات ہوتی ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ماہانہ آمدنی لاکھوں اور کروڑوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود جب مجھ سے ان کی بات ہوتی ہے تو وہ عام پریشانیوں کے علاوہ مال کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نمبر 102، سورہ تکاثر، پارہ اما 30واں پارہ، کہ تمہیں مال کی کثرت حوث نے، کثرت حوث سمجھا کہ زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، ایسی ڈیزائر جو انلمیٹڈ ہو کہ مال ہمارے پاس جمع ہو جائے۔ اچھا، پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک عام سا آدمی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس مجھے سر چھپانے کے لیے گھر مل جائے۔ جب گھر مل جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ ایک گاڑی ہو جائے، چھوٹی سی گاڑی ہو جاتی ہے تو پھر اور محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ایک اور بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا مستقبل بنا کے چلا جائے، اور اسی میں ایک مکان خریدا، 2 پلاٹ خریدے، ایک دکان خریدی، ایک جگہ خریدی۔ میرے پاس 20 لوگ ایسے ہیں کہ
کی زندگی صرف اور صرف مال کمانا ہے. اگر بزرگوں سے تعلق ہے، خدا سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق ہے، اللہ رسول سے تعلق ہے، مذہب سے تعلق ہے، تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ دنیا ان کی اچھی ہو جائے. کبھی کبھار کسی واعظ میں، کسی بیان میں، کسی گفتگو میں، کسی لیکچر میں ان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ آخرت کے لیے بھی کچھ کریں. وہ سوچتے ہیں کہ ہیئر آفٹر، مرنے کے بعد ایک دنیا ہے. ایک علمی طور پر ایک کانسیپٹ، ایک تصور ان کے ذہن میں ہے کہ ایک ڈے آف ججمنٹ ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے جمع کیا کچھ بھی نہیں. ان کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. وہ تہی دامن ہے. وہ سب کچھ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جائیں گے، وہ سب کچھ دوسروں کے لیے چھوڑ جائیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کثرت حبس، مال کی کثرت حبس نے آخرت سے غافل کر دیا، اور تم مال کمانے میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اکثر نوجوانوں کے درمیان جب لیکچر دیتا ہوں تو ان سے بات کرتا ہوں، یہ میری گفتگو تو سب کے ساتھ ہے کہ خدا را تم اپنے مقصد زیست کو سمجھو، تم اپنے مقصد تخلیق کو سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے، جن کی طرف میں مبعوث کیا گیا ہوں، جن کی رہنمائی کا فریضہ مجھے سونپا گیا ہے، جن کی طرف میں آیا ہوں، جنہیں سمجھانے کے لیے میں آیا ہوں، مجھے ان سے کوئی اور ڈر نہیں ہے. یہ ایک اللہ کو پوجیں گے، یہ ایک اللہ کی پرستش عبادت کریں گے، یہ سارے معاملات اللہ رسول کی کہے کے مطابق کریں گے، لیکن مجھے ایک ڈر ہے صرف کہ یہ مال کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے، مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. شاید آپ حضرات نہ سوچتے ہوں، جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں بڑا حیران ہوا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے آفرینش سے، جب سے دنیا بنی، کم یا زیادہ 1,24,000 انبیاء. انہوں نے اپنی امت کے حوالوں سے مختلف دعائیں بھی کی، کسی نے بد دعا بھی کی، کسی نے خدشات کا بھی اظہار کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے اور کوئی ڈر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. میرے ذہن نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مال کے فتنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی تو انبیاء آئے، اس میں سے کسی نے نہیں کہا مال کے فتنے کی بات. اس زمانے میں بھی سونا چاندی تھا، اس زمانے میں بھی سونا چاندی کے ساتھ اور دوسرے لوازمات زندگی تھے، لائف سپورٹنگ سسٹم تھا، لیکن صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میرا مطالعہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ حضور کی نگاہ غیب بھی دیکھ رہی تھی. آپ کو پتا ہے یہ جو دنیا ہے یہ دو بڑے ادوار پر مشتمل ہے. ایک ایگریکلچر ایج ہے اور ایک ریولوشن آیا انڈسٹریل ایج کے حوالے سے. ایک ہے زرعی زمانہ جس میں سورس آف انکم صرف لینڈ تھی، زمین تھی، کمائی کا ذریعہ. بہت تھوڑے لوگ انسانی زندگی سے وابستہ تھے، کوئی کپڑے بناتا تھا، کوئی لوہے کے اوزار بناتا تھا، کوئی لوگوں کی خدمت، خراش تراش، کوئی طوابت، یہ چھوٹے چھوٹے پیشے تھے. لیکن جو مین سورس آف انکم تھی وہ لینڈ تھی، وہ زمین تھی. زمیندار کا بڑا مان ہوتا تھا، بڑا منصب کہلاتا تھا، جس کے پاس زیادہ زمین ہے اسی کے پاس زیادہ مال. لیکن زمین سے انکم کیسے حاصل کی جاتی تھی؟ آدمی بیج بو دیتا تھا، نلائی گوڈی کرتا، زمین کو درست کرتا، بیج لگا دیتا اور پھر انتظار کرتا کہ اب خدا کرم فرمائے گا، اس فصل پر بیکٹیریا کا، وائرس کا، سنڈیوں کا حملہ نہیں ہوگا، ٹڈیاں نہیں کھائیں گی اس کو، کیڑے نہیں لگیں گے، یہ فصل ہو جائے گی. میں خدا سے دعا کرتا ہوں جب یہ فصل ہو جائے گی 6 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، جتنی فصل کا ایک ڈیوریشن ہے، ٹائم پیریڈ، جب یہ فصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے گا. یعنی 20% اس نے اپنی محنت کی اور 80% اس نے خدا پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیا. تو اب مال کے فتنے میں مبتلا ہونے کی بات ہی نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس امت کی طرف مبعوث کیا گیا اس کے پاس صرف زرعی زمانہ نہیں تھا، زرعی دور میں اس امت کو نہیں رہنا تھا، اس امت کو ایک صنعتی دور میں داخل ہونا تھا، ایک ریولوشن، ایک انقلاب آنا تھا، صنعتی انقلاب. جب یہ صنعتی انقلاب 100 سال پہلے آیا، 150 سال پہلے آیا، تو مال کمانے کے ذرائع جگہ جگہ ہو گئے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مہنگائی بہت ہے آج کل. میں سمجھتا ہوں کہ جس نے پلاننگ کی ہے مہنگائی نہیں ہے. آج سے 25 سال 30 سال پہلے پیچھے چلے جائیے، پورے علاقے میں ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا، کسی کے پاس ڈیپ فریزر یا فریج یا اس ٹائپ کی جو